اللہ ذرا صدیق کی طرف نظر اٹھائیے. حضور نے صدیق کی طرف نظر اٹھائی. صدیق اکبر ٹاٹ کا لباس پھٹا ہوا پہن کے آ رہا ہے کہ اللہ کو صدیق کی ادا اتنی پسند آئی, اس نے زمین پر یہ لباس پہنا, اللہ نے آسمان کے سارے فرشتوں کو میرے سمیت یہ لباس پہنا دیا ہے, یہ ہے میرا صدیق. اللہ عقیل تو اسے جانتا بھی ہے یہ کون ہے. اللہ غنی, اللہ غنی. مجھے مکے میں مار پڑ رہی تھی, میری برادری بھی ساری کھڑی تھی, میری قوم بھی ساری کھڑی تھی, اس سے برداشت نہ ہوا. یہ آگے بڑھا اور مکے والوں کی صفیں چیرتے ہوئے نہ تلواروں کی پرواہ کی نہ نیزوں کی پرواہ کی, یہ آگے بڑھتا ہوا کہنے لگا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. یہ میرے پہ آ کے گر گیا, مجھے اپنی باہوں میں لپیٹ لیا اور کہا تم ایسے شخص کو کیوں مارتے ہو؟ اللہ اکبر, جس کا کہنا کہ ہمارا رب ایک اللہ ہے, کیوں مارتے ہو؟ عقیل تجھے پتہ بھی ہے لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا, پھر ابو بکر کو پکڑ لیا. اللہ اکبر, میں تو بچ بچا کے مجھے لے آئے, لیکن میرے ابو بکر کو اتنا لولہان کر دیا, ناک اس کی سوج گئی, ہونٹ اس کے سوج گئے. بے ہوشی کی حالت میں اس کے قبیلے والے اسے اٹھا کے گھر لے کے آئے. سارے رشتہ دار پاس کھڑے ہوئے تھے. اللہ اکبر, کہ ابو بکر آنکھ کھولے گا کہ نہیں کھولے گا. اماں بھی دودھ ہلدی لے کے کھڑی ہوئی تھی, ابا بھی کھڑا ہوا تھا, ابو قحافہ بھی کھڑے ہوئے تھے. اللہ اکبر, سارے کھڑے تھے, رشتہ دار بیٹے کھڑے تھے. جب انہوں نے یوں کر کے آنکھ کھولی, بجھے چہروں پر اللہ اکبر خوشی آ گئی. دائیں بائیں دیکھا, ماں نظر آئی, ابا نظر آئے, بہن بھائی نظر آئے. آنکھیں بند کر لی اور اپنی ماں سے کہا اماں مجھے آمنہ کا لال نظر نہیں آ رہا, تم سارے نظر آ رہے ہو. اتنا کہنا تھا, اماں کہنے لگی اٹھ کے بیٹھ جائے, تیری ٹکور کر دوں, تیری مالش کر دوں, تجھے دودھ پلا دوں. ابو بکر ذرا سوکھا ہو, کہ اماں خبردار میرے ہونٹوں کو کھولنے کی کوشش نہ کرنا, میں نے قسم اٹھا لی جب تک آقا کا چہرہ نہیں دیکھوں گا صدیق کے گلے کے اندر پانی کا گھونٹ بھی نہیں جائے گا. ابا بھی ناراض ہو کے ادھر کو چلے گئے, رشتہ دار ناراض ہو کے ادھر کو چلے گئے. ماں ٹھنڈیاں چھاواں, ماں پاس کھڑی تھی. انہوں نے کہا پتر بتا, یہ تیرے زخم میرے سے دیکھے نہیں جاتے, اے پتر بتا تو صحیح. اللہ اکبر, اے ابو بکر بتا تو صحیح کیا چاہتا ہے؟ اماں قسم کھائی نہ کھاؤں گا, نہ پیوں گا, نہ آنکھیں کھولوں گا جب تک مجھے پتہ نہ لگ جائے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیسا. اماں کہنے لگی بیٹے اسی کی وجہ سے تو اتنی مار پڑی, پھر اسی کا حال پوچھ رہا ہے. کہ اماں جان نہیں, کہ میں کیا جانوں, میں تو خود اس کا کلمہ نہیں پڑھا, مجھے کیا پتا اس کا حال کیسا ہے. فرمایا عمر کی بہن فاطمہ کے پاس چلی جا, چپکے سے وہ مسلمان ہو چکی ہے. اللہ اکبر, اسے جا کے پوچھ. اللہ اکبر, اماں چپکے سے گئی اور کہنے لگی اے فاطمہ. اللہ اکبر, فاطمہ بنت خطاب بتا محمد کیسا ہے. وہ اپنا ایمان چھپا رہی تھی, مجھے کیا پتا. کان میں کہنے لگی میں خود پوچھنے نہیں آئی, مجھے یار غار ابو بکر صدیق نے بھیجا ہے. فاطمہ بنت خطاب رونے لگ گئی, کہنے لگی اے اللہ اکبر ام رومان, مجھے اپنے ساتھ لے جا. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے. اللہ اکبر, فاطمہ بنت خطاب کہنے لگی مجھے پتہ ہے اللہ کے نبی ٹھیک حالت میں ہے, کہ میرے پر ایک احسان کر دو, مجھے اسی حالت میں حضور کے پاس لے جاؤ. تمہاری بات پہ یقین ہے, جب تک حضور کا مکھڑا نہیں دیکھوں گا میرے جی کو قرار نہیں آئے گا. یہ عورتیں اللہ اکبر چپ کے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کا شان نبوت میں لے کے گئی. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں چکر لگا رہے, بے چین ہے. او یارو میرے ابو بکر کا تو بتاؤ, میرے ابو بکر کا بتاؤ. یار کا فون نہ ہے, یار پریشان ہے. صدیق کی خیر خبر نہ ہے, آمنہ کا لال پریشان ہے. نہ ستاؤ حضور کو روز انور میں, جو ساگالی صدیق کو دیتا ہے برا صدیق کو کہتا ہے. سینہ امام الانبیاء کا جلتا ہے, تکلیف حضور کو ہوتی ہے. دروازے پہ دستک ہوئی, دروازے پر دستک ہوئی. اللہ اکبر, دروازے پر دستک ہوئی. صحابہ کہنے لگے کون ہے؟
آپ نے فرمایا کوئی نہیں، یہ آواز کی دستک، یہ آواز میرے صدیق کے ہاتھ کی ہے، میرا صدیق آیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ استقبال کرنے کے لیے ساری دنیا حضور کے وصال کے بعد بھی حضور کے روزے پہ سلام کرنے جاتی ہے۔ دروازہ کھولنے کے لیے آمنہ کا لال خود آیا، آپ نے دروازہ کھولا، صدیق کا چہرہ دیکھا، چہرہ ہی نے پہچانا گیا۔ پاک پیغمبر نے دونوں باہیں پھیلائی، صدیق کو اپنے گلے سے لگایا، فرمایا یار میرے لیے کب تک مارے کھاتا رہے گا؟ ادھر میرے عزیزو صدیق کو گلے لگایا، ادھر دوسرے ہاتھ سے اپنے نبوت والے کرتے کا دامن کھول لیا کہ اللہ سب نے احسان کیے، ہر ایک کے بدلے دے دیے، ابو قحافہ کے بیٹے کے بدلے میں نہیں دے سکتا۔ اللہ دنیا والوں کو بتا دے صدیق کا گھرانے کا میں احسان مند ہوں۔ اللہ اکبر۔ دنیا سے گیا، ہر ایک کا احسان اتار کے گیا۔ صدیق روزے میں تیرا احسان لے کے جاؤں گا اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے لے کے کھڑا ہوں گا اور کہوں گا یا اللہ اس کے بدلے میں نہیں چکا سکا، اللہ اس کے بدلے تو چکا دے۔ اے صدیق دنیا دیکھے گی جو محمد پر تو نے احسان کیے، ان احسانوں کا بدلہ قیامت کے دن اللہ ہی چکائے گا۔ حضور حجرے کا پردہ ہٹاتے ہیں، ادھر بلال اللہ اکبر دھکتے انگاروں کے اوپر تڑپتا نظر آتا ہے۔ ادھر کانوں میں سمیہ کی خبر پہنچ گئی، شہید ہو گئے۔ عمار کی خبر پہنچ گئی، شہید ہو گئے۔ یاسر کی خبر پہنچ گئی، شہید ہو گئے۔ عثمان غنی کی خبر پہنچ گئی کہ چچے نے اللہ اکبر آپ کو صف میں لپیٹ کر دھوپ میں ڈال دیا اور آگ جلا کر اس آگ کی دھونی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رہا ہے۔ ادھر پتہ لگا خباب بن عرت کو اللہ اکبر تخت انگاروں پہ لٹایا، آگ کے انگاروں پر لٹانے کی وجہ سے اتنا سیک پہنچا کہ کوئلے جسم کے اندر گھس گئے اور ہڈیاں نظر آنے لگی۔ اس وقت بھی میرے عزیزو حکم ہوا کہ ابشا کی طرف چلے جاؤ، میں بتاؤں گا کہ فلسطین کے اوپر اسرائیل کیوں مسلط ہونا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے اللہ میرے نے چاہیا اس سے اگلے جمعے میں آپ حضرات کے سامنے ہی بات لے کے آؤں گا کہ یہودیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے نکالا تھا اور عیسائیوں کو